ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات حقیقتاً جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے امام زمانہ کی معرفت کو حاصل نہ کرے وہ جہالت کی موت مر گئے۔ تو آج اگر کسی سے پوچھنا جائے کہ آپ کتنا امام زمانہ کو جانتے ہیں، ایک ہے کسی کو جاننا، ایک ہے کسی کی معرفت رکھنا۔ جاننے میں اور معرفت رکھنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ میں آپ سے پوچھوں گا آپ کون ہیں، آپ بتائیں گے مولانا میرا یہ نام ہے، میرے والد کا یہ نام ہے، فلاں جگہ پیدا ہوا اور فلاں قبیلے سے میرا تعلق ہے۔ اس سے آپ کا تعارف ہوگا، آپ کی معرفت حاصل نہیں ہوگا۔ آج ہم میں سے سب کو پتہ ہے کہ امام زمانہ کا نام کیا ہے، ان کا شجرہ کیا ہے، ان کا حسب کیا ہے، ان کا نسب کیا ہے، لیکن کیا ہمارے وجود میں امام زمانہ کی معرفت بھی ہے کہ نہیں؟ آج ایسے کتنے یہودی آپ ڈھونڈ سکتے ہیں جنہوں نے امام زمانہ پر پی ایچ ڈی کی ہوئی۔ تو ہم دنیا میں آئے، اب اس یہودی کو اگر یہاں پہ لایا جائے تو پوچھا جائے کہ کن کے بیٹے ہیں، کون ہیں، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ وہ شاید ایک شیعہ بچے سے زیادہ انفارمیشن رکھے۔ تو لفظ یاد رکھیے گا، انفارمیشن میں اور معرفت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس ممبر سے ہمیں انفارمیشن بہت ملتی ہے، لیکن سوال یہ ہے تیرے وجود میں معرفت بھی ہے کہ نہیں؟ انفارمیشن ملنے سے معرفت نہیں ملتی۔ آپ سب کو پتا ہے کہ فاتح خیبر و خندق کون ہے، یہ انفارمیشن ہے۔ آپ سب کو پتا ہے تاریخ اسلام کیا ہے، یہ انفارمیشن ہے۔ یہ جتنے قصے جو آپ مجلسوں میں سنتے ہیں انفارمیشن ہوتی ہے، لیکن اس قصے کے سننے کے بعد معرفت بھی میرے وجود میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور معرفت آتی ہے تو کیسے آتی ہے؟ کہ علماء فرماتے ہیں ہم سب کے پاس ولایت علی بن ابی طالب کا وہ دانہ موجود ہے، یہ ہمیں ملا، پیدائشی ملا ہمیں، لیکن معرفت حاصل کرنے کے لیے ایک ہاتھ میں سیب رکھیے، ایک ہاتھ میں سیب کا دانہ رکھیے۔ اس دانے میں صلاحیت ہے سیب بننے کی، اس دانے میں صلاحیت ہے آم بننے کی، اور اس دانے میں صلاحیت ہے کہ درخت بننے کی۔ یہ درخت جو آپ کو اتنا تنمن، اتنا مضبوط، اتنا بڑا نظر آتا ہے، یہ ایک دن دانہ تھا، ایک دن ذرہ تھا۔ اس ذرے کو اتنا بڑا وجود کس نے عطا کیا؟ جب وہ ذرہ مٹی کے اندر گیا، اور مٹی کے اندر جانے کے بعد اس نے سارے انوائرمنٹ سے، سورج سے، ہوا سے، پانی سے، کھاد سے، اس زمین کے وجود سے جب اس نے فائدہ لیا تو وہ کیا بنا؟ درخت بنا۔ اب اگر تم معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، تجھے ولایت امام زمانہ کی انوائرمنٹ کے اندر جانا ہوگا۔ جب تک تیرا وہ انوائرمنٹ نہیں، دانا تب تک سیب نہیں بن سکتا جب تک اسے وہ زمین نہ دی جائے۔ دنیا کا بہترین دانا اس ممبر پہ لا کے رکھ دو، وہ کبھی درخت نہیں بنے گا، کیونکہ وہ لکڑی پہ رکھنے سے درخت نہیں بنتا، شیشے پہ رکھنے سے درخت نہیں بنتا، لوہے پہ رکھنے سے درخت نہیں بنتا۔ جب اسے مٹی ملتی ہے تب درخت بنتا ہے۔ تو ولایت کا دانا ہر دل میں جانے کے بعد سلمان نہیں بنتا، اس کے لیے دل بھی ایسا ہونا چاہیے جیسا امام زمانہ پسند کرتے ہیں۔ لوگوں کے دلوں کو تیار کرے۔ دل تیار کون کرتا ہے؟ امام کرتا ہے۔ اب اگر میرا دل تیار نہیں ہے، میں اس میں کتنے بھی دانے ڈالتا رہوں، وہ کبھی بھی درخت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ تو محرم کے 10 دنوں میں کیا ہوتا ہے؟ تیرے دل تیار ہوتے ہیں۔ رمضان کے 30 دنوں میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تیرے وجود کی زمین کو کیا کرتا ہے؟ تیار کرتا ہے۔ اور افسوس و صد افسوس، جیسے محرم کے 10 دن ختم ہوتے ہیں ہم اس نرمی کو پھر سختی میں بدل دیتے ہیں۔ 10 دن کمال حسین ہے، پورا سال تیرا کمال ہے۔ جو حسین نے تجھے دیا تو اسے باقی رکھ پاتا ہے کہ نہیں؟ کربلا گئے امام حسین
مولا کی ذریعے کی زیارت کی. کتنی نرمی آتی ہے انسان کو, وجود ہی بدل جاتا ہے انسان کا. وہ بندہ جو کبھی نماز پڑھے, اللہ کا ذکر کرے, بس حسین کے روزے کو دیکھتا ہے, خود بخود وہ سجدے پہ آ جاتا ہے, رنگ حسین میں رنگ جاتا ہے. زبان پر کبھی ذکر سلوات ہوتا ہے, کبھی مولا کو سلام دیتا ہے. ہوٹل میں مزہ نہیں آتا, کہتے بار بار کہاں جاؤں, امام حسین کے حرم میں جاؤں. جب ایسا ظاہر زیارت کر کے واپس آتا ہے, حدیث کے جملے ہیں, اس کے چہرے کو 3 دن تک دیکھنا عبادت ہے. کبھی سوچا عبادت ہے میں ذریعے مولا حسین کو دیکھوں, عبادت ہے میں کعبۃ اللہ کو دیکھوں, عبادت ہے میں نجف جام مولا علی کی قبر کو دیکھوں. یہ گنہگار چہرہ, یہ گنہگار وجود جو 5 دن 6 دن 7 دن نجف میں رہ کے آیا, قم میں رہ کے آیا, کربلا سے ہو کر آیا, فرمائے ظاہر کے چہرے کو 3 دن تک دیکھنا کیا ہے, عبادت ہے. مولا ایسا کیوں ہے, فرمائے جب یہ کربلا آیا تھا اس نے اپنا چہرہ حسین کی ذریعے سے مس کیا تھا, اس نے اپنے چہرے کو مولا علی کی ذریعے سے مس کیا تھا. جب یہ حج پہ گیا تھا اس نے حجر اسود کو بوسا دیا تھا, یہ کعبۃ اللہ سے مس ہو کر آیا ہے. تو لہٰذا جب تم 3 دن نور کے قریب جاتے ہو تو تیرے وجود میں بھی نورانیت آ جاتی ہے. اچھا پھر کبھی سوچا 3 دن کیوں, یہ کیوں نہیں کہ 4 دن 6 دن کا نہیں. پھر جیسے اپنے سماج میں معاشرے میں واپس آتا ہے وہ نورانیت کیا ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. لیکن کس کے چہرے کو ہمیشہ دیکھنا عبادت ہے, کبھی سوچا عالم باعمل جس نے اپنا کردار امام زمانہ کے کردار جیسا بنایا ہے, جو سیرت علی پہ چلا ہے, یعنی سلمان کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. النظر الی وجہ العالم عبادت, عالم کے چہرے کو دیکھنا کیا ہے, عبادت ہے. کیوں عبادت ہے, کیونکہ یہ متصل ہو جاتا ہے اپنے امام زمانہ سے. میں نے شاید کبھی کی مجلس میں کہا تھا, کبھی آپ نے غور کیا کہ جب محرم کے دن شروع ہوتے ہیں انسان اتنا غمگین کیوں ہو جاتا ہے؟ دن تو دن جیسے ہے نا, لیکن جیسے پتہ چلتا ہے محرم کا چاند نکل آیا ہے انسان کے دل پہ عجیب غم طاری ہو جاتا ہے. جیسے جیسے راتیں گزریں گی نا آپ کے دل بھاری ہوتے جائیں گے. بالاخر جب شب عاشور آتی ہے انسان اپنے قابو میں نہیں رہتا. ہوتا کیا ہے آپ کو, دوسرے مسلمانوں کو کیوں نہیں ہوتا؟ اب کچھ ایسے ہیں, ایک بزرگ تھے مرحوم ہو گئے, اہل سنت سے ان کا تعلق تھا, حکیم تھے راٹانہ سائڈ پہ, اللہ کو ولی رحمت کرے. حالانکہ تھے اہل سنت سے, جب ان کو پتہ چلا یہ شیعہ عالم آیا ہے تو ملنے آئے ہیں. 75-80 سال کا بوڑھا, میں نے زندگی میں کبھی اپنوں کے اندر بھی ایسا شخص نہیں دیکھا. ایک میں نے دیکھا تھا کشمیر سائڈ پہ, وہ بالکل مماثلت کی ہوگی ان کے ساتھ. جب بیٹھے تھے تو صرف علی اکبر کا نام آتا تھا کہ رونا شروع ہو گیا. مجھے ایسے لگتا تھا اگر اس بوڑھے کو کسی مجلس میں لایا جائے اس کو ٹیک ہو جائے. امام حسین کا نام لیتا تھا, آنکھوں سے اس کے آنسو نہیں روتے تھے, اور خود کہتا کیونکہ وہ کثرت سے ذکر سلوات پڑھتا تھا, کثرت سے, اور کہتا تھا کہ جب میں زیادہ روتا ہوں تو مجھے خواب میں کبھی کبھی زیارت بھی نصیب ہو جاتی ہے. تو یہ نہیں صرف ہمارے اوپر اثر ہے, اثر ہوتا کیوں ہے, اثر کی بات ہے. ہمارے دل ان دنوں میں اتنے غمگین کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم سب نے رسول کے بعد مولا علی کی ولایت اقرار کیا ہے, پھر امام حسن, پھر امام حسین. اس وقت ہم نے امام زمانہ کی ولایت اقرار کیا ہے. تو ہمارے دل متصل ہیں امام زمانہ کے دل سے. تو جو اثر امام کے دل میں آتا ہے وہ اثر ہمارے دل پر بھی آ جاتا ہے. فرمایا جیسے محرم کا چاند نظر آتا ہے امام زمانہ کا دل غمگین ہو جاتا ہے. اور جب حجت خدا کا دل غمگین ہوتا ہے تو اس کے جتنے سچے عاشق و چاہنے والے ہیں اس دل کا اثر ان مومنین کے دلوں پر بھی پڑ جاتا ہے. اور جو جتنا متصل ہوتا ہے امام زمانہ سے اس کا دل اتنا غمگین ہوتا ہے.
تجھے سایہ بننا ہے امام کا. امام رضا علیہ السلام سے بات پڑھے اللہ کی شان. میرے مولا سے پوچھا گیا کہ مولا شیعوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ امام فرماتے ہیں ہم ہیں بمنزلت بدن، شیعہ ہیں بمنزلت سایہ. مطلب شیعہ اپنا بدن نہیں رکھتا، شیعہ کی حیثیت اور مقام سایہ کا ہے. اور ہم جو ولی خدا ہیں ہم بدن ہیں. کہ مولا کیا مطلب؟ کہا سائے کا اپنا ارادہ نہیں ہوتا، سائے کا اپنا ارادہ نہیں ہوتا، سایہ وہی کرتا ہے جو بدن کرتا ہے. اگر بدن جھکے تو سایہ جھکتا ہے، اگر بدن اٹھے تو سایہ اٹھتا ہے، اگر بدن لیٹے تو سایہ لیٹتا ہے. جب کبھی تجھے یہ نظر آئے کہ بدن کھڑا رہے سایہ بیٹھا رہے تو سمجھنا یہ سایہ ہمارا سایہ نہیں ہے. یعنی جہاں عمل میں فرق آ جائے، جہاں کردار میں فرق آ جائے، کہ رسول خدا کی حدیث ہے فرمائے آخری زمانے کی امت کے بچوں سے میں محمد بیزار ہوں. جو کلمہ تو میرا پڑھیں گے، قرآن تو میرا پڑھیں گے، لیکن میں نبی آخری زمانے میں آنے والی نسلوں سے بیزار ہوں. اور فرمایا کہ وہ بھی مجھ سے بیزار نہیں ہو سکتا. صحابی پریشان ہو جا رسول اللہ، کوئی آپ سے بھی بیزار ہو سکتا ہے؟ جو آپ کا کلمہ پڑھے آپ سے بیزار ہو سکتا ہے؟ رسول فرماتے ہیں ہاں، بس فرق یہ ہے میں زبان سے مجھ سے بیزاری کا اعلان کر رہا ہوں، وہ اپنے عمل سے مجھ سے بیزاری کا اعلان کریں گے. زبان سے تو کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن اپنے عمل سے مجھ سے بیزاری کا اعلان کریں گے. تبھی فرمایا مومن صلوات بھی پڑھو تو آخر میں وہ جملے ہیں وسلموا تسلیما. تسلیمہ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب 100% اپنے امام کے سامنے تسلیم ہو جائے. مثلاً آج ایک مومن، کل میں نے کہا تھا تبرج میں تھوڑا بہت پڑھوں گا. آج ہم اکثر گرفتار ہیں تبرج میں. یہ رسول نے فرمایا، پر میں آخری زمانے کی نسلیں، آخری زمانے کے مولوی، آخری زمانے میں ممبر پہ آنے والے، مسجد میں بیٹھنے والے، یہ سب ایک بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے جو کینسر کی طرح ان کے ایمان کو کھا جائے گی. وہ بیماری کس چیز کی بیماری ہے؟ تبرج کی بیماری ہے. آج کا جوان جب آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے 5 منٹ کے لیے سوچے اس کا حلیہ علی سے ملتا ہے یا نہیں ملتا. خلقن و خلقا، جناب علی اکبر کے لیے فرمایا خلقن و خلقا. ظاہراً بھی رسول جیسے دکھتے تھے، اخلاق میں بھی رسول جیسے تھے. ہمیں دونوں صفات اپنے وجود میں پیدا کرنی ہے. ظاہر بھی اہل بیت علیہ السلام جیسا بنانا ہے، اخلاق بھی جناب اہل بیت علیہ السلام جیسا بنانا ہے. اگر یہ دونوں چیزیں نہیں مل رہی اس کا مطلب میرے وجود میں بہت فاصلہ ہے، میرا امام مجھ سے بہت دور ہے. جب تم اخلاق کے اہل بیت میں ان کے رنگ میں رنگ جاتا ہے پھر خدا تیرے دل میں معرفت کو کیا کر دیتا ہے؟ جاری کر دیتا ہے. پر میں آخری یہ قرآن کی آیت میں یہ تبرج 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 نکلا برج سے. برج کا مطلب بہت بڑی بلڈنگ ہے. دبئی میں آپ نے سنا ہوگا برج خلیفہ، خلیفے کا برج. پر میں آخری زمانے میں ہر بندے کی یہ کوشش ہوگی میں کیا بنوں؟ برج بنوں. مطلب کچھ بھی کروں تاکہ لوگ مجھے دیکھیں. آج ٹک ٹاک، سوشل میڈیا، بندہ سب کچھ کرتا ہے تاکہ میں کیا کروں؟ دیکھوں. یہ بیماری یہ نہیں صرف مولویوں میں، ڈاکٹروں میں، نمائندوں میں، بانیوں میں، ہر بندے میں، خواتین میں. بندہ کہتا ہے میں ایسے کپڑے پہنوں یونیک دکھوں تاکہ ہر بندہ مجھے دیکھے. انچولی میں میرا گھر ایسا بنے کہ کسی کا گھر نہ ہو، میری گاڑی ایسی ہو کسی کی نہ ہو، میرے بالوں کا اسٹائل ایسا ہو کسی کا نہ ہو. مطلب پوری کوشش یہ کرے کہ میرے اندر ایک ایسا نکھار آ جائے کہ کسی کے اندر نہ ہو تاکہ کون تعریف کرے؟ لوگ تعریف کریں. جناب کیسے دکھ رہے ہیں. اللہ کہتا ہے اس نے رب کو خوش کرنے کے لیے نہیں کیا،
بندوں کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے. تو کائنات میں آیا خدا کو خوش کرنے کے لیے، اپنے امام زمانہ کو خوش کرنے کے لیے. آج سمپل سے مسائل نوجوان کو بتاتے ہیں مولانا یہ اچھا نہیں لگتا، وہ اچھا نہیں لگتا. ایک بوڑھی میرے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مولا کی خدمت میں آتی ہے، مولا بیمار ہوں، حکیم کے پاس گئی ہوں. حکیم نے دوا دی، مولا ایک نسخہ دیا ہے، میں نے کہا پہلے آپ سے پوچھ لوں انجام دوں یا نہ دوں، کون سا نسخہ؟ مولا حکیم نے کہا شراب پی لے تیرا درد کم ہو جائے گا. امام نے کہا تیرا دل کیا ہے؟ دیکھو امام فوراً حکم نہیں دیتے، پہلے بندے کو پرکھتے ہیں اس کے من میں کیا ہے. کہ تیرا دل کیا ہے؟ اگر حکیم نے بولا ہے، حکیم ہے، ڈاکٹر ہے، پیو گی تسکین ملے گی تجھے، ٹھیک ہو جاؤ گی، تیرا دل کیا ہے؟ کہ مولا میری کوئی مرضی نہیں، جو آپ کہیں. امام نے کہا پیو گی درد کم ہو جائے گا، لیکن میں راضی نہیں پیو گی تکلیف پڑے گی، اللہ مجھے شفا دے گا، لیکن میں راضی نہیں ایک نجس چیز تم پیو. کہ ٹھیک ہے مولا جو آپ کہیں. اب امام نے سے سوال کیا اتنی اطاعت کرتی ہو میری، درد کو برداشت کرو گی؟ اس خاتون نے ایک سیب لیا امام کو بتانے کے لیے کہ میں آپ کی اطاعت کتنی کرتی ہوں. ہاتھ میں سیب لیا، اسی سے سیب حلال ہے حرام ہے؟ حلال ہے. سیب ہاتھ میں لیا، اسی سیب کے ساتھ انہیں 2 ٹکڑے کیے، آدھا ٹکڑا ادھر رکھا، آدھا ٹکڑا ادھر رکھا. کہ میرے مولا یہ سیب، یہ ہے اطاعت امام، کہ امام سے سوال نہیں کیا جاتا، جو حکم امام ہے. اگر مومن کو بتا دیا جائے داڑھی رکھنے کا یہ فائدہ ہے پھر تو ہر بندہ رکھے. جہاد کرنے میں کون سا ہمیں فائدہ ہوتا ہے؟ جسم نقصان پاتا ہے، بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، بچوں کا ہو سکتا ہے کوئی چیز تیرے جسم کے لیے تیرے بچوں کے لیے نقصان دہ ہو اور اس میں اللہ کی رضا ہو. کربلا میں ظاہری اعتبار سے امام حسین کا کون سا فائدہ ہوا؟ بچے قتل کر دیے گئے، بہنوں کی چادریں لٹ گئیں، لیکن فرمایا اے خدا اگر تو راضی ہے تو حسین بھی راضی ہے اور زینب بھی راضی ہے. یہ ہے مقام وسلموا تسلیما. اس تسلیم کو شیطان تم سے چھیننا چاہتا ہے. 24 گھنٹہ جو جنگ ہوتی ہے اسی تسلیم کی جنگ ہوتی ہے. یہ استقامت اگر کسی کے اندر ہے، یہ ثبات اگر کسی کے اندر ہے، وہ سلمان بننے کی صلاحیت اپنے وجود میں رکھ سکتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مطلب جو بھی زندگی میں کرو اپنے امام کی خوشنودی کے لیے کرو، اپنے مولا کی رضا کے لیے کرو. لیکن آج یہ تبرج اس میں تقریباً لوگ گرفتار ہیں. میں نے کئی مجلسوں میں یہ نقطہ پڑھا ہے کہ سوشل میڈیا میں ہم کیا کرتے ہیں، عجیب عجیب گروپس بن چکے ہیں. کراچی میں بھی چند دن پہلے اپنے مومنوں میں سے کسی نے میسج کیا مولانا اتنے پیسے دیں، ہماری ایڈورٹائزمنٹ ٹیم ہے، اس کا کام یہی ہے مولویوں کو مشہور کرنا. 15,000 20,000 دیں، جہاں 1 لاکھ کا مجمع ہوگا ہم بولیں گے 10 لاکھ دیں، جب 10 لاکھ ہوگا ہم بولیں گے 20 لاکھ دیں. یعنی یہ ٹیمیں بن چکی ہیں ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے. کوئی مجمع جتنا ہے اتنا بتاؤ، زیادہ کیوں بتاتے ہو؟ وہ بھی ان چیزوں میں کیا ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے. یہ تبرج ہے. تبرج کیا ملے گا؟ زیادہ سے زیادہ لائک ملے، زیادہ سے زیادہ فالوور ملے. آپ نہیں دیکھتے آج کل یہ کئی بیچارے مولویوں پہ فائر کر گئی، ہمارے اوپر ایک فائر کر گئی تھی جعفر تیار، وہ غلط حملہ ہی لگانے
فون کیا ان چینل والوں کو، بھائی تم نے کیوں نہ کہا کہ مولانا ایسے کوئی کھولتا نہیں ہے نا کلپ، ہمیں ایسا ٹائٹل لگاتے ہیں ہر بندہ کھولے، اور اس کے پیچھے قوم کا ستیہ ناش ہو جائے تو ہو جائے. اسے 10 ویو چاہیے، 10 لائک چاہیے، 10 فالوور چاہیے. 100 بار یوٹیوبرز کو سمجھایا ایسے تھم لائن نہ لگایا کرو، کبھی کفریہ لگاتے ہو. اعتراضیہ لگا ہو، کبھی شیعہ سنی میں جھگڑا کروانے کے لیے لگاتے ہو، صرف اس کے لیے مجھے 10 لائک مل جائیں. 10 لائک ملیں گے تو کیا ہوگا؟ زیادہ سبسکرپشن ہوگی، زیادہ سبسکرپشن ہوگی تو کیا ہوگا؟ یوٹیوب پہ ارننگ زیادہ ہوگی، کمائی زیادہ ہوگی. پھر انتہا کیا بنی؟ حب مال بنا، پیسے کی محبت بنی. تو اگر مال کو حاصل کرنے کے لیے تمام تر اخلاقیات سے گر جاتا ہے، یہ مولا علی کا جملہ، مولا فرماتے ہیں اے مومن ذرا اپنی عقل سے سوچ کے بتا، ذرا اپنی فکر سے سوچ کے بتا. تو تبرج میں پڑھ راضی کروں، 600 کو راضی کروں، یہ ناممکن ہے. کوئی کہے گا مسائل زیادہ پڑھیے، کوئی کہے گا فضائل زیادہ پڑھیے، کوئی کہے گا قرآن کی آیتیں زیادہ پڑھیے، کوئی کہے گا حدیثیں زیادہ پڑھیے. اب خطیب کرے تو کیا کرے؟ گھنٹے میں کس کس کو راضی کرے؟ تو 500 لوگوں کو راضی کرنا بڑا مشکل ہے. تو مولانا فرماتے ہیں اے بندے خدا، جو تو لوگوں کو راضی کرنا چاہتا ہے، عوام کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو پوری کوشش بھی کر دے، کبھی لوگوں کو راضی نہیں کر سکتا. ذرا اپنی عقل سے سوچ کہ ہزار لوگوں کو راضی کرنا آسان ہے یا ایک خدا کو راضی کرنا آسان ہے. حسین کے دنیا کا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن حسین کا خدا حسین سے راضی ہو جائے. کربلا میں کس کو راضی کر رہے تھے امام حسین؟ اللہ کی رضا کے لیے نکلے تھے. خدا کس چیز میں راضی ہوتا ہے؟ خرجتو الاسلام. کربلا میں ایک بندہ بھی اور بنے، اس میں حسین کی کامیابی ہے. ایک بندہ تو ہے بن کے آتا ہے، اس میں حسین کی کامیابی ہے، رضا امام حسین ہے. تو آج اکثر یہ کوشش ہے، کل میں نے مثال دی تھی، سختی سے علماء منع کرتے ہیں اسپیشلی نوح خانوں کے لیے، خطیبوں کے لیے، کبھی بھی کچھ ایسا نہ کرو جس میں یہ فکر پائی جائے کہ لوگ مجھ سے راضی ہو جائیں. نوح آتا ہے، اسٹائل آپ دیکھیں لوگوں کے، یہ عیب نہیں ہے کہ نوح خان نوح پڑھنے سے پہلے بیوٹی پارلر جائے. سارا مظاہرہ ہے کہ میری ذات کو دکھایا جائے. کئی ایسی خواتین آج کل دیکھ رہا نوح پڑھ رہی ہیں، میک اپ کیا ہوا ہے، سوشی لگی ہوئی ہے، نہ محرم کے سامنے آ رہی ہیں، یعنی زبان سے نام حسین. ذکری مسلمان اللہ کو پسند نہیں ہے، وہ ذکر کرنے والا مسلمان پسند ہے جو اپنے ذکر کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ فکر کرتا ہے. اس زمانے میں خواتین کیا کرتی تھی؟ رسول خدا کے زمانے میں پاؤں میں باسیت پہنتی تھی، چلتی تھی تو چھن چھن کی آواز آتی تھی. نبی نے فرمایا خبردار گلیوں میں چلتی ہو ایسے نہ چلا کرو کہ جس کے چلنے سے نامحرم کیا ہو؟ تمہاری طرف متوجہ ہو. فرمایا کوئی عورت ایسی خوشبو لگائے، سینٹ لگائے، اتنی تیز خوشبو لگائے کہ کہیں سے گزرے 4 لوگوں کے ناک تک وہ خوشبو جائے، کا حرام ہے ایسی خوشبو لگانا. پھر کیا کرتی تھی؟ اپنے سروں پر بالوں کو اوپر کر کے باندھتی تھی، جوڑا جو باندھتی تھی اونٹوں کی کوہان کی طرح ان کے سر پہ وہ نکلا ہوتا تھا. یہ روایات میں ہے. وہاں پہ مولا علی نے سختی سے منع کیا کہ اپنے سروں کو اونٹوں کی کوہان کی طرح نہ بنایا کرو. مطلب ایسا لباس نہ پہنو جس سے اگلا بندہ اٹریکٹ ہو، ایسے کپڑے نہ پہنو بالکل جس طرح لوگ ہیں اسی طرح سمپل ہو کے چلا کرو. مولا علی سے سوال کیا کہ یا علی آپ کے پاس مال بھی ہے، آپ کے پاس استطاعت بھی ہے، لیکن یا علی آپ ایسے کپڑے کیوں پہنتے ہیں جو غریبوں والے کپڑے ہیں؟ اور پھر مولا حسن پہ اعتراض کیا کہ مولا حسن آپ کے بابا علی تو بڑے پرانے کپڑے پہنتے تھے، آپ ماشاءاللہ اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، آپ کے بابا کے کپڑوں میں اور آپ کے کپڑوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کے اندر دین
فہمی ہو، جس نے معصومین کے فرامین کو پڑھا ہو. مولا حسن فرماتے ہیں میرے بابا علی حاکم تھے، خلیفہ تھے، اور حاکم کے اوپر کچھ چیزیں واجب ہو جاتی ہیں. حاکم وہی کپڑے پہنتا ہے جو اس معاشرے کا غریب ترین فرد کپڑے پہنتا ہے. کل وہ غریب یہ نہ کہے کہ اے حاکم تیرے کپڑے مجھ سے بہتر ہیں. اور حاکم پہ واجب ہے وہ زندگی وہی بسر کرے جو غریبوں والی زندگی ہے. امام نے فرمایا میری حکومت پہ آیا نہیں. دوسرا میرے زمانے میں بابا کے زمانے میں فاصلہ آ چکا ہے. اس زمانے میں غربت بہت تھی. میرے زمانے میں لوگوں کے مالی حالات بہتر ہیں، لہذا میں کچھ بہتر کپڑے پہنتا ہوں. تو جب چلتے تھے لوگوں کو پرکھ کے چلتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کسی کی دل آزاری ہو. سب بڑے محمد والا. تو ایک تو تبرج سے بچیے. کوئی بھی ایسا کام جس میں یہ نیت شامل ہو جائے کہ لوگ راضی ہو جائیں. ہر چیز کا مقصد یہ ہے کہ کون راضی ہو جائے؟ پروردگار عالم راضی ہو جائے. دوسرا فرمایا کہ جب یہ صفات دور کرو گے تب جا کے تمہارا امام زمانہ سے رابطہ مضبوط ہوگا. کل میں نے اشارہ دیا تھا کہ دشمن پورے عالم اسلام میں اگر اناد دشمنی رکھتا ہے وہ مولا علی کے شیعوں سے رکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ شیعہ ایک کمپلیٹ نیٹ ورک کا نام ہے. اس پر غور کیجیے. شیعہ ایک نیٹ ورک کا نام ہے. کسی کا مکتب نیٹ ورک نہیں ہے. مطلب آپ امامت سے جڑے ہوئے ہو اور امامت ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے. اور یہ آئیڈیالوجی اتنی مضبوط ہے یہ کسی بھی جگہ پر ایک مضبوط ریولیشن لانے کا کام کر سکتی ہے. 500 سال بنو امیہ اور بنو عباس کی حکومتیں رہی ہیں جس میں انہوں نے اہل بیت کو قتل کیا، نواب ترزگان رسول کو قتل کیا. شیعوں کو صرف صدام نے 2 لاکھ شیعوں کو قتل کیا. صرف صدام نے. ایرانی شیعہ الگ ہے. 8 سال جنگ کی 2 لاکھ شیعوں کو. منصور دوانیقی کا زمانہ دیکھیں، حجاج کا زمانہ دیکھیں. شیعوں کو بہت زیادہ تر ہر زمانے میں عثمانیوں نے تقریباً 1.5 لاکھ شیعوں کو قتل کیا. جہاں ان کو شیعہ ملتے تو ان کو قتل کرتے تھے. آپ تصور کریں 5 سینچریز جس قوم کو قتل ہی قتل کیا گیا. 5 سینچریز کم وقت نہیں ہوتا. اس قوم کی آئیڈیالوجی آج پوری دنیا میں اگر کہیں کسی نے حکومت اسلامی کا تصور دیا وہ شیعہ نے دیا. کسی نے حکومت اسلامی قائم کی وہ شیعہ نے قائم کی. کسی کے اندر یہ جگر ہے، یہ گردہ ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے حکومتوں کا مقابلہ کر سکے، یہ شیعہ نے کیا. یہ آئیڈیالوجی کس نے دی؟ امام حسین نے دی. خمینی کا جملہ ہے کہ جو قوم مرنا سیکھ جائے دنیا کی کوئی طاقت بھی اسے شکست نہیں دے سکتی. آج 10 سال سے زیادہ ہو گئے. یمنی شیعہ کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے؟ لبنان کے شیعہ کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے؟ کتنے شیعہ تھے سیریا میں؟ 2% بھی شیعہ نہیں تھے. لیکن دشمن سیدہ زینب کے روزے تک پہنچ پایا. زینبیہ کی دیواروں پہ لکھ گیا کہ اے علی کی بیٹی، ایک بار تیری چادر لٹ چکی ہے، اب شیعہ زندہ ہیں، دوبارہ تیرے روزے کو گرانے نہیں دیا جائے گا. ایک بار تاریخ میں ہوا. اور یہ جملے لکھے کہ اس وقت تیرے دفاع کے لیے ایک عباس کھڑا تھا، اس وقت ہر شیعہ عباس بن کے زینب کا دفاع کرے گا. کتنی مضبوط آئیڈیالوجی ہے کہ دنیا کا مضبوط ترین اسلحہ، دنیا کی مضبوط ترین کرنسی، دنیا کی مضبوط ترین ایجنسیاں کا زور لگائے لیکن پھر بھی آپ کو شکست نہیں دے پائے. آج جا رہے ہیں شیعہ شام میں، ہر مہینے میں قافلہ جا رہا ہے، زیارت کر کے آ رہے ہیں. حلب جا رہے ہیں، زیارت کر کے آ رہے ہیں. تو آپ کی جو آئیڈیالوجی ہے اس سے دشمن ڈرتا ہے،
اسے پتا ہے اگر اس کے پاس وہی آئیڈیالوجی رہی جو امام حسین والی آئیڈیالوجی ہے تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی، کیونکہ دنیا کی ساری قومیں موت سے ڈرتی ہیں، لیکن یہ واحد قوم ہے جسے حسین یہ درس دے کر گئے کہ کربلا کے میدان میں مائیں بچوں کو تیار کر کے بھیج رہی ہیں، 14 سال کے بچے کو کفن پہنا کے کہہ رہی ہے کہ میرے لال ایسے لڑنا، دنیا یہ نہ کہے ماں کا دودھ بھی کرایا تھا، مجھے شرمندہ نہ کرنا، اپنی ماں کی لاج کو قائم رکھنا۔ یہ درس کہاں سے بنا؟ اور ڈاکٹر اسرار کے جملے ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ جب شاہ نے اپنی ٹینکوں کو کھڑا کر دیا اور شیعہ عورتیں زینب کی ماننے والیاں اپنے سینے پر شیردار بچوں کو رکھ کر جب ٹینکوں کے سامنے آئی، کہتا میں اسی دن سمجھ گیا اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، کہ جو ماں دودھ پیتا بچہ سامنے لے کر آئے، گولی چلانی چلا، مارنا ہے مار، جو اپنے نظریے پہ ڈٹ جائے، واستقاموا، جن کے وجود میں استقامت و کربلا استقامت کا نام ہے۔ یہ کیسا زمانہ ہے جو آنکھوں پہ کنٹرول نہیں کر پاتا، اتنی استقامت نہیں ہے، جو دن میں 17 رکعت نماز پڑھنے کی استقامت نہ رکھے، جسے مال کی اتنی محبت ہے سال میں ایک مرتبہ اپنے مال سے خمس نہ نکال سکے، یہ کیسی استقامت ہے؟ جس خاتون میں اتنی استقامت نہیں ہے کہ اپنے چند بال چھپا سکے، اتنی استقامت نہیں ہے جب چلے تو اس طرح چلے جس کے چلنے سے زینب راضی ہو۔ جب تمہارے وجود میں استقامت نہیں ہے، دشمن بڑی آسانی سے تم کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ کہ اب اگر شیعوں کو تباہ کرنا ہے، ان کی آئیڈیالوجی کو تباہ کرنا ہے۔ 3 بڑے حملے ہوئے شیعوں پہ، کہا کہ ان کے مرکز کو سست کرو۔ کسی بھی ملک کو تباہ کرنا ہوتا اس کی سرحدوں کو کمزور کیا جاتا ہے۔ جتنا پاکستان نے نقصان اٹھایا افغانستان کے بارڈرز، صحیح چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا، اسلحہ آپ گئے نہیں گئے علاقے، اس زمانے میں ہم جاتے تھے علاقے غیر ہوتا تھا، گولیاں ایسے بکتی تھی جیسے ٹافیاں بکتی ہیں، ایسے دکانوں پہ گولیاں پڑی ہوئی ہیں، گلیشن ڈاگز جیسے ٹافیاں۔ کہ مشرف کے بعد انہوں نے علاقے غیر ختم کیا اور ضائع کیا، یعنی خود ہی کرتے تھے تو خود ہی ختم کرتے تھے۔ بارڈر جب مضبوط نہ ہو تو نفوذ ہوتا ہے، نفوذ سمجھتے ہیں؟ جب آپ گھر کی چھت بناؤ اس کو صحیح طریقے سے سیل نہ کرو تو جب بارش ہوگی تو یہ پانی کا قطرہ نفوذ کر کے اندر آ جائے گا۔ شیطان بھی ان کے دلوں میں داخل ہوتا ہے جن کے دلوں میں کوئی نہ کوئی چھوٹا سا سوراخ باقی ہو جہاں سے وہ نفوذ کر کے جاتا ہے۔ ولایت و سیلنگ کا نام ہے جو مومن کے وجود کو ہر وہ جگہ جہاں سے شیطانی طاقتیں داخل ہو سکتی ہیں اسے بند کر دیتے ہیں۔ اسپائی سمجھیں، جاسوس ملک میں کب آتا ہے، نفوذ کب کرتا ہے؟ جب سرحدیں کمزور ہوتی ہیں، سسٹم کمزور ہوتا ہے، ایجنسیاں جب کمزور ہو جاتی ہیں تو دشمن یہاں پہ آ جاتا ہے۔ مشرف کے زمانے میں جتنی فورن ایجنسیاں پاکستان میں آئیں کسی جنرل کے زمانے میں نہیں آئیں۔ سب سے زیادہ رپورٹ تھی آپ کے ملک کی ایجنسیوں کی کہ سب سے زیادہ سی آئی یہاں پہ مضبوط ہوئی، یہ جتنی این جی اوز ہوئی، پھر این جی اوز کے انہوں نے بین کیا۔ این جی اوز کا کام یہی تھا، یہ جاسوسی کرنا، لوگوں کے گھروں میں جاتے تھے، کبھی پولیو کے بہانے سے کبھی کسی بہانے سے سب کا ڈی این اے لینا۔ یہی کورونا کے دنوں میں بھی ایجنسیوں نے بڑا کام کیا کہ آپ کے ناک میں جو چیزیں ڈال کے چیک اپ کرتے تھے، لیبورٹریز میں جاتی تھی، پھر یہ سارے سیمپل کو لے کر جاتے تھے کہ ہمیں پتا چلے کس آدمی کا ڈی این اے کیا، پھر ڈی این اے پہ ریسرچز ہوتی ہیں۔ تو جو ملک ہوشیار ہوتے ہیں اپنی قوموں کو ان چیزوں سے بچاتے ہیں۔ تو اگر نفوذ کر جائیں ہمارے اندر، مطلب میری قوم گمراہ کب ہوگی؟ شیطان بھیس بدل کے آتا ہے۔ اب اس کو گمراہ کرنے کے لیے ان کو پتا ہے محرم کے دن آنے ہیں، مجلس سے تو دبا ہونی ہے، مجلس ہوگی، خطیب پڑھے گا، مجمع سنے گا، مجمع خطیب کو فالو کرتا ہے۔ خطیب بنانا شروع کیے، مولوی بنانا شروع کیے، نفوذی بنانا شروع کیے کہ ظاہر جب ان کے بھینس میں آئے گا پھر ان کو کیا کر سکتا ہے؟ گمراہ کر سکتا ہے۔ ہیمفرے کی بک پڑھیے، آپ تعجب کریں گے،
ہیمفرے ایک ایجنٹ تھا لیکن بڑے بڑے مجتہدوں کا شاگرد بنا، ان کی کلاسوں میں جا کے شرکت کرتا تھا. ابھی کچھ اور کام کیا علماء کو بدنام کرنے کے لیے بھی. کئی زائرین جو قم جا رہے ہیں، مشہد جا رہے ہیں، یہ ہمیں تازہ رپورٹ آپ کو بتا رہا ہوں. ایک زائر آیا، ہمارا ایک اچھا سا مولانا تھا، اور اس نے ظاہروں سے بیٹھک ہوئی اور واپس اس مولانا کے لیے بڑا نیگیٹو باتیں کر رہے تھے. ہم نے کہا وہ تو بڑے اچھے عالم دین ہیں. کہا نہیں مولانا، تم میں 2-3 ہمیں طالب علم ملے اور انہوں نے ان کے لیے یہ باتیں کی، بالکل غلاظت بھری باتیں. ہم نے ریسرچ کی وہ کون طالب علم ہے، معلوم کیا تو کوئی ایسا طالب علم تھا نہیں. یعنی ایسے بندے قوم میں نجف میں بٹھائے ہوئے ہیں کہ یہاں سے جب ظاہر جائیں، اب ایک ظاہر کہے گا مجھے فلاں مولانا سے ملنا ہے، فلاں شخصیت سے ملنا ہے، فلاں مجتہد سے ملنا ہے، وہ اس کے کان کیا بھریں گے؟ بھرنا شروع کر دیں گے، خلاف بولنا شروع کر دیں گے. اتنا پروپیگنڈا، کیونکہ اس وقت سب سے بڑا مرکز جہاں پہ پوری دنیا کے شیعہ جاتے ہیں وہ کیا ہے؟ نجف ہے اور ایران ہے. یعنی سال میں مور دین 25 ملین شیعہ عراق جاتے ہیں. جب کوئی چیز مرکز میں جاتی ہے نا، وہاں پہ دشمن کا فوکس ہو جاتا ہے. مطلب 25 ملین شیعہ وہاں جا رہے ہیں، اور الحمدللہ 40 کی برکت اتنی ہے. کئی ایسے ہمارے مسلمان بھائی جاتے ہیں، وہ تعصبات ان کے دلوں میں شیعوں کے خلاف ہیں، وہاں جانے کے بعد آدھے تعصب تو وہیں پہ ختم ہو جاتے ہیں. وہاں جب کہ شیعوں میں تو تعصب ہے نہیں، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو، ہاتھ کھول کے نماز پڑھو، یہ تو ہماری خدمت کرتے ہیں. یہ تو یہ بولتے ہیں تو بس امام کا ظاہر ہے، ہمارا نجا شیعہ ہے یا سنی ہے. حسین کا میرا مہمان جو بھی ہو اسے پیاسا رہنے نہ دینا. جب یہ خدمت و اخلاق دیکھتے ہیں تو دشمن نے، امام فرماتے ہیں نا، ایک پلان وہ ہے جو دشمن بناتا ہے، ایک پلان وہ ہے جو خدا بناتا ہے. اور یہ دعا امام زمانہ کی کہ اے خدا دشمن کو دشمن سے لڑا دے. صدام بھی ہمارا دشمن تھا، اور جنہوں نے صدام پہ حملہ کیا وہ بھی ہمارے دشمن تھے. اللہ نے دشمن کو دشمن سے لڑا کے ختم کر دیا، اور راستہ کس کے لیے کھلا؟ مولا کے عزاداروں امام حسین کے ماننے والوں کے لیے کھلا. کہ آج ہر بندہ کہاں جا رہا ہے؟ کربلا جا رہا ہے. تو سب سے پہلی چیز ان کے طرف نفوذ کرو. نفوذ کرنے کے بعد جو ان کی آئیڈیالوجی ہے، جس چیز کی وجہ سے شیعہ مضبوط ہیں، اس چیز کو توڑو. کل میں نے عرض کیا تھا کہ امام زمانہ کی توقیع ہے کہ شیعو میں تجھے بے وارث چھوڑ کے نہیں جا رہا، میرے بعد اس کی طرف رجوع کرنا، پلٹ کے اس کی طرف جانا. صافنہ نفس، جس نے اپنے نفس پہ قابو پایا ہو، اور ہمارے اخبار میں، ہماری احادیث میں، قرآن کی آیات میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہو. یہ حکم عقل بھی ہے. جب بندہ بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، بکرا کٹوانا ہو تو کسائی کو لے کر آتا ہے، مولوی کو لے کر نہیں آتا. نکاح پڑھوانا ہو تو مولانا نکاح پڑھنے آتا ہے، کلینک سے کوئی ڈاکٹر نکاح پڑھنے نہیں آئے گا. کپڑے سلوانے ہوں تو نائی کے پاس جاؤ گے یا درزی کے پاس جاؤ گے. تو اتنی تمہیں عقل اللہ نے دی ہے نا کہ معصوم فرماتے ہیں العقل هو سبیل الحق. جو عقل ہے وہ تجھے صراط کا راستہ دکھاتی ہے، جو عقل ہے وہ تجھے ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے. ہر بندے کے وجود میں عقل ہے، وہ جانتا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے. تو بالکل اسی طرح فرمایا جب دین کا مسئلہ ہو تو رجوع کس کی طرف کرنا؟ جو دین کی پہچان رکھتا ہو. اب عوام کے اندر زہر بولا گیا مراجع کے خلاف، مجتہدین کے خلاف، لیکن انہوں نے چند گروہ بنائے. سب سے پہلا گروہ انہوں نے شیعت کے اندر وہابی سوچ والے شیعہ پیدا کرنا شروع کر دیا. یہ پہلا اٹیک تھا جو 80s میں شیعوں کے اوپر ہوا، کیونکہ شیعت کا سب سے مضبوط ترین جو عقیدہ ہے وہ توسل پر ہے. یعنی شیعہ اپنی مجلس میں، اپنی دعا میں خدا کو کس کا واسطہ دیتا ہے؟ محمد اور آل محمد کا واسطہ دیتا ہے. ایسے مولوی انہوں نے بنائے جو وہابی سوچ والے مولوی، توسل کے خلاف بات کرنے والے مولوی. یہ کہنے لگے توسل کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے ڈائریکٹ مانگو. ہمارے مراجع مجتہدین سب کا عقیدہ ہے جو توسل کو نہیں مانتا وہ کبھی بھی مکتب اہل بیت والا ہو نہیں سکتا. جب یہ مسئلہ چھڑا نا کہ بھائی آج مدد کیوں کہتے ہو، توسل کیوں کرتے ہو، میں نے دوسری مجلس میں سورہ ہم سے توسل کو ثابت کیا تھا جو موجود ہم سب نے سن لیا ہے، اور مضبوط طریقے سے میں نے ثابت کیا کہ توسل
کا رب جو ہے وہ سورہ حمد میں موجود ہے. اور قرآن کی آیت ہے اے صاحبان تقوی وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے صاحبان تقوی جب اللہ کے دربار میں آؤ تو کیا لے کر آیا کرو؟ وسیلہ لے کر آیا کرو. اور یہ پیاری حدیث میں نے پچھلے سال پڑھی تھی, میں بھی پڑھ دیتا ہوں. مروجو صاحب کی حدیث ہے نا کہ رسول خدا کے پاس جو بھی آتا تھا دعا کر مانگنے کے لیے, نبی جب بھی دعا کرتے تھے تو کہتے تھے اے خدا تجھے علی کا واسطہ, اے خدا تجھے علی کا واسطہ اسے اولاد دے دے, تجھے علی کا واسطہ اسے شفا دے دے, تجھے علی کا واسطہ اس کے رزق میں برکت دے دے. جو بھی آتا تھا رسول جب بھی دعا کرتے تھے خدا کو علی کا واسطہ دے کر دعا کرتے تھے. کتاب اہل سنت کی ہے, راوی اہل سنت کا ہے, یہ روایت نقل کرتا ہے. ملتا ہے کہ دربار میں کچھ ایسے تھے جن کو یہ نبی کا انداز اچھا نہیں لگتا تھا. کہتے تھے یا رسول اللہ ہمیشہ جب بھی کوئی آتا ہے علی کا واسطہ دیتے ہیں. اس میں یہ آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور کاج رسول کو بول دیتے ہیں یا رسول اللہ جب کوئی آتا ہے آپ علی کا واسطہ دیتے ہیں, کبھی کبھی ہمارا نام لے کر بھی دعا کیا کریں. اب یہ سفارش کا نظام تو نہیں ہے کہ آج آپ کو راضی کیا جائے کل اس کو راضی کیا جائے. یہاں تو نام اسی کا لیا جاتا ہے جس سے خدا راضی ہو جائے. انبیاء کی دعائیں, اولیاء کی دعائیں کس کے نام سے قبول ہوتی ہے؟ اس نے کہا نہیں یہ اچھی بات نہیں ہے. جب بھی کوئی آتا ہے ہم ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, حالانکہ علی کبھی کبھی ہوتے بھی نہیں ہیں, پھر بھی علی کا نام لیتے ہیں. اسٹیٹس کی بات آ گئی, مقام کی بات آ گئی تو کہنے لگا دیکھو نبی کو آج نہ کہو, کہو کیسے؟ کہ دیکھو اللہ کا حکم ہے صبر کرو تو صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. کہ کیسا میٹھا پھل؟ کہ دیکھو دنیا آتی ہے علی کا نام لے کر دعا کرتے ہیں. کبھی تو کوئی دن آئے گا جب علی خود بیمار ہو جائیں گے اور نبی کی خدمت میں آئیں گے تو پھر مجبوری کی حالت میں دیکھنا یا تیرا نام لے کر دعا کریں گے یا میرا نام لے کر دعا کریں گے. کتنے بھولے بھولے مسلمان تھے نبی کے اطراف میں, یا تیرا نام لے کر دعا کریں گے. دیکھتا ہے اس واقعے کو کافی عرصہ گزر گیا. ایک مرتبہ نبی بیٹھے تھے, دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا, یہ دونوں ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھنے لگے.